الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ ربیع الاول شریف کا مبارک مہینہ ہمیں جاری و ساری ہے۔ ماہ ربیع الاول اسلامی سال کا تیسرا اور عظیم الشان مہینہ ہے۔ یہ مہینہ فضیلتوں، سعادتوں، رحمتوں، رب کریم کی نعمتوں کا مجموعہ ہے۔ عاشقان رسول اس مبارک مہینے کو ماہ میلاد کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں، کیونکہ وہ ذات پاک جس کو اللہ کریم نے تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، جن کی خاطر ساری کائنات کو سجایا گیا، وہ عظمتوں والے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی مبارک مہینے میں دنیا میں تشریف لے کر آئے۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، آج ماہ ربیع الاول شریف کا ایک ایسا عمل آپ کے لیے میں لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ اس عمل کو کر لیں گے، اللہ پاک آپ کو دنیا کی ہر آسائش جس میں اپنا گھر، مال و دولت، اچھا رشتہ، اولاد اور ہر طرح کی خواہش جو کہ دنیا میں انسان کو آسائش لگتی ہے، انسان کو خوشی دیتی ہے، اللہ پاک آپ کی وہ ہر خواہش پوری فرما دے گا۔ دوسرا، اللہ پاک آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا، آپ نے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا، آپ کو ہاتھ پھیلانا نہیں پڑے گا، کبھی کسی سے مانگنا نہیں پڑے گا۔ انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک آپ کو غیب سے رزق کی دولت عطا فرما دے گا۔ تیسرا عمل جو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ پاک آپ کو صحت عطا فرمائے گا۔ آپ جانتے ہیں کہ جتنی دولت آ جائے، جتنی آسائشیں آ جائیں، ہر چیز ہو، لیکن اگر صحت نہیں تو انسان کے لیے ہر چیز ہی بیکار ہو جاتی ہے۔ تو صحت سب سے زیادہ ضروری ہے، تو اللہ پاک اس وظیفے سے آپ کو صحت بھی عطا فرما دے گا۔ یہ عمل بہت ہی خاص ہے اور ماہ ربیع الاول شریف میں ہی کرنے والا ہے۔ اس مہینے کی برکتیں بہت زیادہ ہیں، آپ اس عمل کو کر لیں انشاءاللہ عز و جل۔ اس وظیفے کی برکت سے آپ کے گھروں میں اللہ پاک رزق کی دولت عطا فرما دے گا، رزق میں برکتیں عطا فرما دے گا، آپ کی پریشانیاں، آپ کے غم دور کر دے گا۔ تو روحانی وظائف کے پیارے ناظرین، اس ماہ مبارک میں ہمیں کیا کیا کرنا چاہیے، کون سے اعمال کرنے چاہیے؟ تو سب سے پہلے تو ہمیں درود پاک پڑھنا ہے۔ روزانہ کم از کم 1200 بار درود پاک پڑھ کے روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کی خدمت میں تحفہ پیش کریں۔ تو ماہ ربیع الاول شریف کے فضائل اور اس کی برکتیں تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں، تو ربیع الاول کی عظمتوں کے کیا ہی کہنے ہیں۔ اسے کائنات کی سب سے زیادہ عظمت و شان والی ہستی یعنی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خاص نسبت حاصل ہے۔ اسی نسبت سے اس مہینے کی شان و عظمت کو 4 چاند لگا دیے اور اس کی 12ویں رات کو نورانی بنا دیا ہے، کیونکہ اس مہینے میں رب کریم کی سب سے بڑی رحمت ہم گناہ گاروں کو نصیب ہوئی اور اپنا محبوب ہمیں عطا فرمایا۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اس رحمت ملنے پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اس کی رحمت پر خوشیاں منائیں، کیونکہ رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے کا حکم تو اللہ کریم نے خود ارشاد فرمایا۔ چنانچہ پارہ 11 سورہ یونس کی آیت نمبر 58 میں ارشاد ہوتا ہے کہ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ تم فرماؤ اللہ کے فضل اور اسی کی رحمت پر ہی خوشی منانی چاہیے، یہ اس سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ تو اس کے بارے میں، اس کی تفسیر کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اے محبوب لوگوں کو یہ خوشخبری دے، یہ حکم بھی دو، اللہ پاک کے فضل اور اس کی رحمت ملنے پر خوب خوشیاں مناؤ۔ تو سب سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے کہ ربیع الاول شریف میں ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیدا ہوئے۔ یہ فضل و رحمت یا ان کی خوشی منانا تمہارے دنیوی جمع کیے ہوئے مال و متاع، روپیہ، مکان، جائیداد، جانور، کھیتی باڑی، بلکہ اولاد وغیرہ سب سے بہتر ہے کہ اس خوشی کا نفع شخصی نہیں بلکہ قومی ہے۔ تو ماہ ربیع الاول اور بالخصوص اس مبارک مہینے کی 12ویں تاریخ بڑی ہی برکت اور عظمت والی ہے، کیونکہ اسی 12ویں تاریخ کو کفر و شرک کی ساری اندھیریاں ختم ہو گئیں، ہر طرف روشنی آ گئی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام کعبے کی چھت پر جھنڈا لگایا، ایران کے بادشاہ کسریٰ کے محل پر زلزلہ آیا اور اس کے محل میں دراڑیں پڑ گئیں۔ 1000 سال سے جلنے والا آتش کدا خود بخود بجھ گیا۔ اللہ پاک کے حکم سے آسمان اور جنت کے دروازے کھول دیے گئے، شیطان کا منہ کالا ہو گیا۔ عاشقان رسول کے لیے عیدوں کی عید ہے جو شب قدر سے بھی افضل ترین ہے۔ تو بے شک
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کی رات شب قدر سے بھی افضل رات ہے، لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خصوصی اہتمام کے ساتھ اس دن 12ویں شریف اور بالخصوص پورے ربیع الاول شریف کو ہی نیک اعمال میں گزاریں۔ اس ماہ مقدس میں فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نفل نمازوں کا اہتمام کریں، فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نماز تہجد کا اہتمام کریں، اشراق و چاشت کے نوافل کا اہتمام کریں، نماز اوابین کا اہتمام کریں، زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کریں، خوب صدقہ و خیرات کریں، مسلمانوں کو نیکی کی دعوت دیں، انہیں گناہوں سے بچانے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ دوسرے بہن بھائیوں کو نیکی کی طرف لائیں، اپنے بچوں کو بٹھائیں اور سب کو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت طیبہ بتائیں۔ یقیناً ہماری سانسوں کا بھروسہ نہیں، نہ جانے کب یہ سانسیں اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اعمال کا سلسلہ رک جائے۔ ہمیں نیکیوں کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ اللہ کریم کے فضل و کرم سے زندگی میں ایک بار پھر ربیع الاول کا مبارک مہینہ ہمیں دیکھنا نصیب ہوا ہے، لہٰذا اس کی ایک ایک دن کی قدر کرتے ہوئے خوب نیک اعمال کیجیے۔ رب کریم کی رضا و خوشنودی حاصل کرنے، رحمت الہی کے حقدار بننے، بارگاہ مصطفیٰ میں ثواب پیش کرنے کی نیت سے اس مہینے کی 1 تاریخ سے 12ویں تاریخ تک کوشش کریں 12 نفل روزے رکھیں اور روزانہ 1200 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر پیر شریف کو روزہ رکھ کر اپنا یوم ولادت منایا کرتے تھے، لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کم از کم روزے ضرور رکھیں، نوافل ضرور پڑھیں، اور اس مہینے کا اس دن کا جو بہت ہی خاص وظیفہ ہے وہ قرآن پاک کی ایک سورت کا عمل ہے۔ اگر اس مہینے میں یہ ایک سورت پڑھ لی جائے بہت برکتیں ہوتی ہیں۔ بہت بڑے بزرگ کا قول ہے کہ جو ماہ ربیع الاول شریف میں ایک بار سورہ بقرہ کی تلاوت کر لیتا ہے، صرف ایک بار، دن کے کسی بھی حصے میں پڑھ سکتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، آپ باوضو ہونے چاہیے، قرآن پاک کی تلاوت کرنی ہے، آپ نے نیت کر لینی ہے اچھے سے کہ ہمیں اس مقصد کے لیے ہم یہ عمل کر رہے ہیں۔ تو اب آپ نے پورے ربیع الاول میں کسی بھی ایک دن سورہ بقرہ کی تلاوت کرنی ہے اور بلند آواز سے کرنی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت کریں گے، اللہ پاک آپ کو دنیا کی ہر آسائش عطا فرمائے گا۔ دعا مانگیں، اے میرے مولا، میں اس سورہ بقرہ کے صدقے میں تجھ سے اس چیز کا سوال کرتا ہوں، اے میرے مولا مجھے عطا کر، اپنی جناب سے عطا کر، مجھے کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے۔ اپنے لیے دولت کی دعا مانگیں، صحت کی دعا مانگیں، اولاد کی دعا مانگیں، اپنے گھر میں برکتوں کی دعا مانگیں، والدین سے دعائیں لیں، انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا، بہت برکتیں ہوں گی۔ تو زیادہ سے زیادہ محفل میلاد منائیں، محفل میلاد میں جتنا ہو سکے حصہ ڈالیں، انشاءاللہ بہت برکتیں نصیب ہوں گی۔ تو یہ آج تھا ہمارا آج کا وظیفہ، امید کرتی ہوں پسند آیا ہوگا۔ ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو کے ساتھ، فی امان اللہ۔